نیت نال دروشی پڑھو کہ ساری کائنات دے رسول آدھی نگاہ کرم دے نال اپن ویکھ دے پین بے کیڑا کیڑی محبت نال درود پڑھدا بھی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ او آجامن میرے ویڑے ایہو منگدا جامن میرے بیڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا ہونا لنگنے اسے رستے گھر نو سجا بیٹھا ہونا لنگنے اسے رستے تیوں گھر نو سجا بیٹھا مینوں مرندی مینوں نیواں جڑیندی مینوں دنیا مرندی مینوں نیواں جڑے بچا لیں غم دے مارے نو میں در تیرے دیا بیٹھا اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسیں اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر وی لٹا بیٹھا تسیں اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر وی لٹا بیٹھا قبر تے حشر وچ قدسی پہ حاکم نو لب دینے قبر تے حشر وچ قدسی پہ حاکم نو لب دینے نبی دی نات ایک واری انہانوں میں سنا بیٹھا نبی دی نات ایک واری انہانوں میں
سنا بیٹھا وا جاون میرے ویڑے یہو منگدا دعا بیٹھا۔ ہن ضروری اعلان سماعت فرما لو کہ اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دا خطاب شروع ہو جاسی۔ 13 نومبر بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ غوثیہ فریدیہ حضور قبلہ بابا جی سید فیض رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی انہاں دا سالانہ عرس پاک دی محفل 13 نومبر بروز بدھ بعد نماز عشاء محفل سما کمالی دا انتظام قوالی ہو سی تے اگو 14 نومبر بروز جمعرات صبح 10 بجے اتھے عرس مبارک پیا بابا جی دا جس دے خطاب واسطے ہرون آباد تو پیر سید احمد کمال شاہ صاحب تشریف لے دے حسین تے خصوصی خطاب و خصوصی دعا حضور قبلہ بابا جی ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی انہاں دے لخت جگر نور نظر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی پیر مظہر فرید شاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف تو تشریف لیتے حسین سارے حضرات نو اپیل ہے بھئی اس مقدس تے بابرکت محفل دے وچ شرکت فرما دے ثواب دارین حاصل کریں۔ ہن محبت نال نعرے دا جواب بھی دیو جا تے جڑے وکھ وکھ بیٹھے نے تھوڑے تھوڑے نیڑے بھی ہو آو نعرہ تکبیر جڑا مان جاوے تے اگاں ہو آوے او دا بھی بھلا ہوے تے جڑا نہ منے او دا بھی بھلا ہوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے ونصلی ونسلم علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ صاحب محفل مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج کے مقدس دن یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر شریف کو سجایا ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے محفل کو سجانے والے اور اس میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک دو ضروری گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ اولین ہوں یا آخرین ہوں، حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے ہوں
یا نبی مکرم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہوں، ذکر وہ حضور کا ہی کرتے آئے ہیں۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے ماقبل تھے، جو آقا علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، وہ یہ کہتے آئے کہ ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ یاتی من بعدی اسمہ احمد، ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں۔ اور ہم یہاں بیٹھ کر فخر کے ساتھ اپنے گھر کو، جگہ کو سجا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ آ چکے ہیں، حضور جلوہ گری فرما چکے ہیں، اور آج بھی بطور رحمت ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ تسلی کرنا چاہے کہ آقا کریم علیہ السلام آج بھی ہمارے اندر کیسے موجود ہیں، دو باتیں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں، اللہ ان کے چہرے بگاڑ دیا کرتا تھا۔ صرف چہرے نہیں، حلیے بگاڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ تھا جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے سینیچر والے دن، ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، یہ پابندی، شکار کی پابندی لگ جانے کے بعد فطری طور پر ہفتے والے دن ہی دریا میں مچھلی زیادہ جاتی تھی۔ امتحان کی صورت دیکھیں، مچھلی زیادہ آتی ہے، ان کے دل مچلتے ہیں، للچاتے ہیں کہ شکار کرنے پر پابندی بھی ہے، ہفتے کو مچھلی بھی زیادہ آتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جمعے کی شام کو آ کر دریا میں جال لگاتے، ہفتے کا پورا دن جال لگا رہتا، اور اتوار کی صبح صبح آ کر وہ جال کھول کر لے جاتے اور سرکار موسیٰ سے کہتے کہ ہم آپ کے رب کا فرمان اور حکم مان کر ہفتے کو شکار نہیں کیا ہم نے۔ یہ جرم تھا، بے نیاز تھا، جلال آ گیا۔ پوری بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کونو قرادتاً خاسئین، ساری کی ساری بستی والے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ آپ تصور کریں، ایک لمحہ پہلے جس بستی میں انسان ہے، اگلے ہی لمحے پوری بستی میں یا بندر ہیں یا خنزیر ہیں۔ جرم دیکھیں، ہفتے کو شکار نہیں کرنا، انہوں نے کر لیا، اور پھر سزا دیکھیں، اس کی بے نیازی دیکھیں۔ اب تصور فرمائیے، وہ ایک ایک جرم کرتے تھے، اللہ چہرے بگاڑ دیتا تھا، بندر بنا دیتا تھا، خنزیر بنا دیتا تھا، پتھروں کا کبھی عذاب آتا ہے، کبھی پیپ کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے۔ پانی کا گلاس سامنے پڑا ہے تو ٹھیک ہے، پانی ہے، جیسے ہی پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے خون بن جاتا تھا۔ جوؤں کا عذاب ہے، ٹڈیوں کا عذاب۔ رات کو گناہ چھپ کے کرتے ہیں، صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا گناہ گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس اخلاص سے سوچو تو صحیح، اگر اللہ رب العزت صرف یہی پردہ پوشی والی اپنی صفت امت مصطفیٰ سے اٹھا لے، جن کی توجہ اچھے انداز میں، ذرا وہ اس بات پر دھیان دیں، صرف اللہ رب العزت جیسے پہلے وہ گناہ کرتے تھے تو انہیں ان کے اٹھنے سے پہلے پورے علاقے کو پتہ ہوتا تھا کہ اس بندے نے رات کو شراب پی ہے، اس نے رات کو ڈاکہ مارا ہے، اس نے چوری کی۔ اخلاص سے سوچو جی، اللہ صرف ساڑھے تو آپ دے پردہ پوشی علی شان ستاری کو اٹھا لے، میرے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کے گناہ میرے سامنے آ جائیں، اولاد کا گناہ والدین کے سامنے آ جائے، والدین کے گناہ اولاد کے سامنے، پیر کی خطائیں مرید کے سامنے، مرید کے گناہ پیر کے سامنے، استاد کے گناہ شاگرد کے سامنے اور شاگرد کے گناہ استاد کے سامنے، کیا عزت رہ جائے گی کسی کی؟ پچھلیاں امتوں دے نال ہویا ہے، بے نیاز ہے، اس نے کیا ہے، سزا ہے، بے بھرم کر دیتا ہے، بے وقار کر دیتا تھا، بے وقت کر دیتا تھا، گناہ باہر لکھ کر
وہ ایک ایک جرم کرتے تھے، اللہ چہرے بگاڑ دیتا تھا. ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں. زانی ہمارے اندر ہیں، شرابی ہمارے اندر ہیں، سود خور ہمارے اندر ہیں، قاتل ہمارے اندر ہیں، ڈاکو ہمارے اندر ہیں، لٹیرے ہمارے اندر ہیں، دل توڑنے والے ہمارے اندر ہیں، حرام کھانے والے ہمارے اندر ہیں، قتل کرنے والے ہمارے اندر ہیں. اسا سارے کیتی بیٹھے ہیں. رب تو آج بھی وہ ہے جڑا زمانہ ہے موسیٰ چاہ. رب تو نہیں بدلا. اللہ کل شین قدیر آج بھی ویسا ہے جیسا پہلے دن سے. بے نیاز آج بھی ویسا جیسا ہمیشہ سے. تو فرق کیا ہے؟ وہ ایک ایک جرم کرتے تھے، حلیے بگڑ گئے. ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں. اے او دے عذاب نو کو ساڑیاں داڑیاں ڈکی کھلوتی ہیں. یا ہم نے کو بڑے سجدے کر لیے، یا ہم کو بڑے نوٹخاں ہیں، کو بڑے پرہیزگار عابد و زاہد ہیں. نہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ہماری اوقات دکھائی ہے اور پھر اپنے مصطفیٰ کی عظمت دکھائی ہے. فرمایا حبیب ذرا اپنی زبان پاک سے ان کو بتا کر ان کے مغالطے دور کریں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا، اس وقت تک میرا عذاب ان پہ نازل نہیں ہو سکتا ہے. جس بندے نے تسلی کرنی ہو نا کہ نبی ہے یا نہیں، تو میں ایک طریقہ بھی بتایا کرتا ہوں. نبی دی موجودگی دا پتہ چلاون دا طریقہ. جسے تسلی کرنی ہو کہ نبی مکرم علیہ السلام آج بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ ابھی محفل شریف کے بعد دعا کے بعد اٹھے، گھر جائے، کمرے میں کھڑا ہو کر آئینے کے سامنے آ کر، شیشے کے سامنے آ کر آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھے. یہ طریقہ میرا سن لیں پوری توجہ کے ساتھ. آئینے میں چہرہ دیکھے، اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کرے اور پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کرے. جب سارے گناہ یاد آ جائیں، جب ساری نافرمانیاں یاد آ جائیں، جب ساری سیاہکاریاں، حکم عدولیاں، بے وفائیاں یاد آ جائیں، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر اسی آئینے میں چہرہ دوبارہ دیکھے. جی ایڈے وڈے وڈے کرتوتاں دے بعد بھی رب چہرہ نہیں نہ بگاڑیا، سمجھ لو محمد آج بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عذاب الہیہ کے نزول میں کوئی شے آج بھی رکاوٹ ہے میرے دوستو، تو وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. ابھی میں نے ایک حدیث پاک عرض کی ہے پیچھے جلوس میں بھی 3-4 جگہ پر، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، یہ تمہارے فخر کی بات ہے. اور چونکہ محفل محبت ہے تو محبت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، جی تانوں اے طریقہ ساڈا مناسب نہیں لگتا میلاد مناون دا، تو میری گزارش یہ ہے جو طریقہ آپ کو مناسب لگتا ہے نا، آپ اپنے طریقے سے کریں، پر آمد مصطفیٰ کا جشن منائیں تو صحیح نا. اس طرح نہ مناؤ جیویں تانوں سونی لگتی ہے، تو کرو بھی تو صحیح نا. تاریخ سے اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں 12 کو میلاد نہیں ہوا، 8 کو ہوا ہے، تو میں نے کہا آپ 8 کو کر لیں. 17 کو ہوا ہے، آپ 17 کو کر لیں. 26 کو ہوا ہے میلاد تو میں نے کہا آپ 26 کو کر لیں. سرکار کا ذکر کو سورج چاند ستاروں کا پابند تھوڑی ہے. یہ تو بات ہی تب کی ہے جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے. نہیں تو کہاں کہاں لوگ انتظار کر رہے تھے سرکار کی آمد کا، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کا. 3 شانن حضور دیاں، کتنی؟ زور سے بولیں. 3. اگرچہ آپ تھکے ہوئے ہیں یقیناً جلوس میں جو دوست گئے ہیں، مگر یہ محبت کے ساتھ قبول بھی تو فرمائے نا، یہ بھی تو محبوب کا ذکر ہی ہے. 3 شانیں حضور علیہ السلام کی مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی ہے فضائل مصطفیٰ، دوسری ہے خصائل مصطفیٰ، اور تیسری ہے شمائل مصطفیٰ. 3 وکھریاں شانہ. فضیلت آقا نے اس لیے کمائی رب کریم کی بارگاہ سے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے دی تاکہ ہمیں ہماری اوقات یاد رہے اور پھر مصطفیٰ کی فضیلت یاد رہے. حضور کی دایاں ہیں جن کا نام ہے برکہ، شفا، ام ایمن. 3 نام مختلف ہیں، بی بی ایک ہی ہیں. فرماتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے نا، 4 باتیں فرماتی ہیں. تو فرمایا ولد علیہ السلام مغسولا،
اب ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف نبی مکرم علیہ السلام ہے۔ شفا فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا نا، نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے، تو میں نے چاہا کہ جیسے دوسرے بچوں کو غسل دیتے ہیں میں اس کو بھی غسل دوں۔ نہلانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو اس بچے کے وجود مسعود کے قریب جو کیا تو ہاتھ سے آواز آئی، شفا کیا کرنے لگی ہو؟ فرمایا تو اس کو نہلا کے پاک کرنا چاہتی ہے، تجھے اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی تو شان یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کفر و شرک میں لتھڑا ہوا، گندگی میں لتھڑا ہوا اس کے دامن سے آ کر وابستہ ہو جائے، میں رب اس کا تن ہی نہیں اس کا من بھی پاک فرما دیتا ہوں، اور تو اس کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ میں اور آپ آئے نا تعفن میں، گندگی میں، غلاظت میں، بدبو میں لتھڑے ہوئے، سگی ماں بھی کہتی ہے کہ پہلے نہلاؤ پھر مجھے دینا، چھاتی کے ساتھ لگا کر پھر میں دودھ پلاؤں گی، پہلے اس کو غسل دے، پاک کرے اس کو، ایسا ہی ہے نا۔ مگر شفا کہتی ہیں کہ جب آقا تشریف لائے تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ حضور اس حالت میں تشریف لائے کہ سرکار نے غسل کیا ہوا تھا، غسل شدہ۔ ایک دوسرا فرماتی ہے ولد علیہ السلام مکحولا، تو سوتے میں بھی تو جمے ہیں، آپ نے بھی تو جم دین، ماما ٹوکری کپڑے بھی پا لیندی ہیں، چھوٹی چھوٹیاں جوتیاں بھی پا لیندی ہیں، تے سر میں دانی بھی رکھ لیندی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایتھے بھی لا چھڑ دیاں، لیندیاں تھوڑا تے ملدیاں گھڑاں، ایتھے بھی تو کو 8 دا ایتھے بھی لا چھڑ دیاں، تے کو 12 14 ایتھے بھی لا چھڑ دیاں، تے سانو بنے دیاں سونا۔ شفا جو حضور کی دائیں وہ فرماتی ہیں ہمیں حضور کو سونا بنانا ہی نہیں پڑا، اس لیے کہ ولد علیہ السلام مکحولا، سرکار تو اس حالت میں تشریف لائے کہ حضور کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، خوبصورت بن کے تشریف لائے۔ یہ ہماری اوقات، وہ حضور علیہ السلام کی عظمت۔ 2 ولد علیہ السلام مختونا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دایا بچے کے جسم کو دیکھتی ہے، شرمگاہ کو دیکھتی ہے تاکہ جنس کا تعین ہو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ شفا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کے وجود مسعود اور جسم شریف کو دیکھا نا تو فرمایا میں تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آقا اس حالت میں تشریف لا چکے تھے کہ حضور کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور سرکار کا ختنہ مبارک بھی ہو چکا تھا، ناف بریدہ، ختنہ شدہ حضور تشریف لائے۔ 3 چوتھی سرکار کی فضیلت ولد علیہ السلام مسرورا، ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو روتے ہوئے آتے ہیں، اور بچہ نہ روئے تو پھر ڈاکٹر اس کی کمر پہ تھپکی دے کے بچے کو رلاتی ہے تاکہ اس کا تنفس کا نظام ٹھیک ہو، سانس کا نظام ٹھیک ہو۔ اگر بچہ نہ روئے تو والدین کو، دایا کو خطرہ ہو جاتا ہے پیدا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، یہ میں اور آپ ہیں۔ مگر شفا فرماتی ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ولد علیہ السلام مسرورا، سرکار کے مقدس ہونٹوں پر خوبصورت سا تبسم بھی کھیل رہا تھا، حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ اور لوگ تو کہتے ہیں نا نبی مشکل کشا نہیں ہوتا، آقا نے تشریف لاتے ہی جبین نیاز کو رب بے نیاز کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ رب العزت کو سجدہ کیا۔ پچھلی امتوں کو سادہ زمین پر سجدہ کرنے کی پرمیشن ہی کوئی نہیں تھی، لکڑی سے بنی ہوئی، پتھر سے بنی ہوئی مسجدیں اپنے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر سفر کرتے تھے۔ جب آقا نے سجدہ کیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نے پہلا سجدہ مجھے چونکہ مسجد میں نہیں کیا، سادہ زمین پر کیا ہے، قیامت تک آنے والے آپ کے سارے امتیوں کے لیے اس زمین کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، محمد اپنا خدا نہ کہنا۔ رسول اللہ پہلا سجدہ ایڈا مشکل کشائے جائیں امت دے موڑیاں تو مسیطاں دا بھار لا چھوڑے ہے، لکڑی سے پتھر سے بنی مسجدیں اٹھا کے سفر کرنا پڑتا تو مزہ نہ آ جاتا۔ فرمایا زمین کے کسی بھی خطے پر سجدہ کرنا آپ کے غلام کا کام ہے، قبول کرنا میری رحمت پر منحصر فضائل مصطفیٰ۔ ایک جلدی سے قبول فرمائیں۔ دوسری سرکار کی خصوصیات خصائل مصطفیٰ، آقا علیہ السلام دیا خصلتاں، تھوڑی سی توجہ کا معیار آپ بڑھا لیں۔ فضیلت اس لیے دی تاکہ ہمیں حضور کی عظمت یاد رہے، خصلت اس لیے دی، سیرت اس لیے دی تاکہ ہم حضور کی حیات طیبہ سے
نور ہدایت لے کر اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ آقا کی خصلت کیسی ہے؟ کوئی بڑا ہی اعلیٰ ظرف ہو نا، بڑا ہی اعلیٰ ظرف ہو، تو میرے دوستو وہ اپنے دشمن کو تو معاف کر دیتا ہے، مگر اپنی اولاد کے دشمن اور خاص طور پر اولاد کے قاتل کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہے، اولاد کے قاتل کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضور کی بیٹی ہیں، اونٹ پر بیٹھی ہیں یا گھوڑے پر بیٹھی ہیں۔ حبار بن اسود نے تلوار کے ساتھ اس گھوڑے پر وار کیا یا اونٹ پر وار کیا، جانور تھا، بدک گیا، جانور جو بدکا سواری کا، تو سیدہ زینب سواری سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئیں، سر پہ گردن پہ چوٹ لگی، اسی چوٹ کی تکلیف میں 7 سال تک مبتلا رہیں اور حیات رہیں، اور 7 سال کے بعد اسی چوٹ کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ اب یاد رکھیں، حبار بن اسود ہے اس کا نام جس نے یہ حرکت کی ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ حبار نے پتہ کیا کیا؟ ایسے جب صحابہ پیش کر رہے تھے باری باری سب کو رسوں کے ساتھ باندھ کر حضور کی خدمت میں، تو حبار بن اسود نے بکل ماری اور چہرہ چھپا کر نا تو سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا، لکا دے منہ تے نبی مکرم علیہ السلام نو مخاطب ہوتے عرض کردہ حضور آج آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے؟ منہ لکا دے آئے بیٹھ، حضور کی خصلت دیکھیں، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں کر دوں گا۔ انہیں یقین نہ آیا حبار بن اسود کو، دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں آقا آج آپ اپنے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی معافی کا اعلان فرما کے معاف کر دیں گے؟ سرکار نے فرمایا کر دوں گا۔ یقین نہ آیا، تیسری بار پھر پوچھتا ہے حضور بڑے سے بڑے مخالف کو بھی معاف کر دیں گے؟ جب تیسری بار پوچھا نا تو حضور کی مقدس آنکھیں بھیگی اور سرکار نے فرمایا حبار اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ فرمایا تجھے میں نے پہچان لیا ہے، پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ فرمایا بیٹی کے قاتل کو معاف کوئی نہیں کرتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے، معافی کا اعلان کرتا۔ حضور دی خصلت، ضروری ہے کہ ہر گل دا سن جواب دے لیے، ضروری ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے، ضروری تو نہیں کہ تھپڑ کا جواب 2 تھپڑوں سے دیا جائے۔ میرے دوستو برداشت بھی تو کوئی شے ہے، لوگوں سے محبت کرنا بھی تو کوئی شے ہے۔ یہ سیرت الرسول کا فیض نہیں، یہ آقا کی سیرت طیبہ نہیں۔ بازار میں جا رہے ہیں حضور، ایک شخص سرکار سے ملا، حضور سے کہنے لگا حضور آپ یہیں رکیں، میں بس ابھی آتا ہوں، مجھے کام ہے آپ سے۔ آقا وہاں رک گئے، وہ گیا، اسے بھول گیا واپس آنا۔ تیسرے دن بازار سے گزرا وہ، آقا وہیں تشریف فرما، حضور سے کہتا حضور ہو اس دن میں تو آنا بھول گیا تھا، حضور ذہن سے نکل گیا تھا تو میں آ نہیں سکا۔ آقا نے فرمایا تو اس دن سے آ نہیں سکا اور میں اس دن سے کہیں گیا نہیں ہوں۔ فرمایا تو جو کہہ کر گیا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں تو یہاں کھڑا ہوں تیرے انتظار میں، تیسرے دن سے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اور ایک محدث کا اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ ہے اضافے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا اگر تو نہ آتا تو میں آخری سانس تک بھی تیرا انتظار کرتا۔ یہ سرکار کی خصلت، یہ حضور کی مٹھاس۔ ایک حدیث پاک جلدی سے آپ قبول فرمائیں گے سرکار کی خصلت پر؟ زور سے بولیے مہربانی کر کے سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے مکہ مکرمہ میں، بڑی معروف حدیث پاک ہے، جب سرکار نے اعلان فرمایا نا نبوت و رسالت کا، تو مکہ میں نا ایک ضعیفہ مائی تھی، سرکار دی سیرت نو ذہن چ رکھیا ہے، ضعیفہ خاتون ہے، بڑھیا ہے مشرکہ، ہے کافرہ۔ آقا نے اعلان کیا میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تو اس بوڑھی اماں نے سرکار کو دیکھا ہوا نہیں تھا، جاگتے رہنا سارے دوست۔ تو اسے کسی نے کہا کہ وہ جس بندے نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا وہ ایڈا سونا ہے، جیڑا بھی ویندا ہے دل بھی دے باندھا ہے تے ایمان بھی دے باندھا ہے۔ تو وہ اماں سوچتی ہے کہ میں اسے تو مکہ سے نکال نہیں سکتی، کیوں نہ خود مکہ چھوڑ دوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی
بانسری نہ مکہ میں رہوں گی نہ کہیں رہ جاتے اس سے ملاقات ہوگی تے نہ پچھلے بارے بگا جاٹا تے جدی پوچھتی دین تو ہاتھ دومنے پہنچن. سامان لیا, گٹھڑی باندھی اور آ کر بیٹھ گئی مکہ مکرمہ کے چوک میں. چھوڑ کے جا رہی ہے میکے پیکے گھر. کوئی تھوڑی دیر گزری, اس اماں کا کوئی پڑوسی وہاں سے گزرا, اس نے آواز دے کے بلایا, بیٹے ٹھہرو میری بات سنو. آ گیا, کہتی ہے سامان بھارا ہے, مکہ چھوڑنا ہے, میکے جانا ہے, جا نہیں سکتی, یہ سامان اٹھا کر مجھے میرے میکے گھر تو چھوڑ آؤ. وہ کہتا ہے اماں جی میں تو کام جا رہا ہوں, میرے پاس تو وقت نہیں, کسی اور سے کہہ دے. پریشان بیٹھی ہے, تھوڑی دیر گزری, اس کا کوئی اور عزیز پڑوسی گزرا. اماں نے پھر بلایا, بیٹا بات سنو. وہ آ گیا, وہ کہتی ہے کہ یہ سامان اٹھا کر مجھے چھوڑ آؤ. اس نے کہا اماں جی میں تو مریض کو پوچھنے جا رہا ہوں, وقت کوئی نہیں میرے پاس. چلا گیا. اب پریشان بیٹھی ہے کہ شام بھی ہو رہی ہے, مکہ بھی چھوڑنا ہے, پیچھے پیکے بھی پڑنا ہے, سامان بھی بھارا ہے, چاہ بھی نہیں سکنی ہے. اسے نہیں تھا پتا کہ آج میرے مقدر کا ستارہ عروج پہ جانے والا ہے. جس چوک میں بیٹھی ہے نا وہ خاتون, اسی چوک کے ایک طرف سے ایک گلی سے ساری کائنات کے رسول معظم کی جلوہ گری بھی ہو رہی ہے. فرق دیکھو, پہلے وہ خاتون عزیزوں کو پڑوسیوں کو خود بلاتی تھی اور وہ آتے نہیں تھے. اب جب سرکار تشریف لائے تو آقا کی نظر کرم پڑ گئی, حضور آگے جانے کی بجائے خود چل کے تشریف لے آئے. اور اماں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اماں کیوں بیٹھی ہو, خیریت ہے؟ پہلے تو وہ بی بی حضور کا حسن دیکھ کر حیران ہو گئی. علی فرمیندے جیڑا بندہ سرکار نو دوروں ویندا نا وہ تھر تھر کمبن لگ جاندا روب دے نال, تے جیڑا نیڑیوں ویکھ لیندا اسے حضور سے محبت ہو جاتی تھی. یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے. تو حیران ہو گئی حسن دیکھ کر. مگر سرکار نے فرمایا اماں جی یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ تو اماں کہتی ہے میں نے سنا ہے ایک بندے نے مکہ میں رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تے وہ سونا ایڈا ہے جیڑا بھی ویندا ہے دل بھی دے باندا ہے تے ایمان بھی دے باندا ہے. تو میں سوچا بھی میں بھی مکہ دیاں تے وہ بھی مکے دا ہے, تو مزہ کدے راہ جاندے میری ملاقات بھی ہوئے دے نال. تو میں تو اپنے مذہب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی, تو میں نے سوچا مکہ چھوڑ دیتی ہوں, واپس چلی جاتی. حضور خاموشی سے سنتے رہے. سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر اماں جاندی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا چلی تو جاؤں, سامان بھارا ہے اٹھا نہیں سکتی. آقا نے فرمایا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کا سامان اٹھا کر میکے گھر چھوڑاؤں. اس نے کہا میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں, آج پہلی ملاقات ہے, لیکن اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. جس رسول دے موٹاں دے دو جہانہ دا بار ہے نا, اس رسول اس اماں دا بار بھی جا لے. آگے کے چل پڑے. آقا آگے تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارے محبوب چلتے تھے نا حضور علیہ السلام, تو یوں لگتا تھا جیسے زمین حضور کے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی ہے. تیز چلتے تھے حضور. آقا چلے تیز چلے, کچھ فاصلہ بڑھ گیا, اماں پیچھے رہ گئی, حضور آگے نکل گئے. تو سرکار کو آواز دے کر روکتی ہے میری بات سنیں. سرکار رک گئے. خصائل مصطفیٰ سیرت اور خصلت جب رکے تو اماں کہتی ہے آپ جوان ہیں بیٹے, میں بوڑھی ہوں, میں آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, تھوڑی رفتار تو میں ساتھ نہیں دے سکتی ہوں, آپ ایسا کریں تھوڑا آہستہ چلیں تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ کے چلوں. اس اماں کو یہ تو نہیں نا پتا کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کی رفتار کا ساتھ نوریوں کا پیر جبریل بھی نہیں دے سکتا ہے. سرکار نے فرمایا اماں جی میں آہستہ نہیں چل سکتا, آپ ایسے کریں آپ یہ میرا دامن پکڑ لیں, کملی پکڑ لیں. اس اماں نے سرکار کا دامن پکڑا. عرش پہ قدرت نظارہ کر رہی تھی. بے نیاز نے بھی فرمایا ہوگا بی بی یہ دامن تو نے پکڑ تو لیا ہے, ہونے چھٹنا قیامت تک کوئی نہیں تیرے کو. سرکار کا دامن جو پکڑا, کچھ فاصلہ جو مزید طے کیا, تو سرکار سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں ہاں تیری وڈی وڈیری عمر ہے تے تینوں کرا میں نصیحت. سرکار نے فرمایا جی کریں. وہ آندھی تو بھی بڑا سونا ہے, تو میں سنیا بھی وہ بھی بڑا سونا ہے, وہ مکہ والا. تو آپ بھی مکہ کے ہیں اور وہ بھی مکہ کے ہے, تو دھیان رکھیں مطلب تیری کدے ملاقات بھی ہوئے دے نال. حضور مسکرائے. سرکار نے فرمایا اچھا احتیاط کروں گا, اختصار کرتا ہوں. پہنچے سرکار اس کے گھر, سامان رکھا. آقا جب واپس مڑنے لگے نا تو وہ بھاگی اور آپ کے دامن سے لپٹی, مشرکہ بڑھیا, اور آپ سے کہتی ہے کہ چونکہ اب ضعیفہ ہوں تو عقل دماغ کام نہیں کرتا,
میرا بھار اور بوجھ جو کسی عزیز نے نہیں اٹھایا، پڑوسی نے نہیں اٹھایا، آپ نے اجنبی ہو کر میرا سامان اٹھا کر یہاں مجھے پہنچایا ہے، تو میں تو آپ سے آپ کا نام ہی نہیں پوچھ سکی۔ اب حضور کی مروت دیکھیں، سرکار سوچتے ہیں کہ میں نے نام بتایا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اماں جی مکہ چھوٹ گیا ہے، یہاں پہنچ گئی ہیں، موج کریں، میرے نام سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے کہا نہیں، نام اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب کبھی دوبارہ گئی نا مکہ مکرمہ تو جا کر آپ کی اماں کو، آپ کے بابا کو مبارکباد دوں گی کہ تساں کیڑا نصیبہ نہ پتر جایا جیڑا غریباں دے ودا بھار چیندا ہے۔ آقا جانے لگے، اس نے پھر روکا، اس نے کہا آپ کو آپ کی اماں جان کا واسطہ ہے، مجھے نام بتا کے جائیں اپنا۔ جب اماں آمنہ کا حوالہ آیا اور نسبت آئی تو حضور رکے اور مسکرائے، اور سرکار نے خصائل دیکھی حضور کی خصلت۔ سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا اماں جی اگر میرا نام پوچھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں وہی تو ہوں جس کے ڈر سے تو نے مکہ چھوڑا ہے۔ مجھے کوئی اللہ نے آسمانوں پر احمد بنایا ہے، زمین پر محمد بنا کر بھیجا ہے علیہ السلام۔ اس نے کہا آپ ہیں محمد؟ فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگی اگر آپ محمد ہیں تو پھر آپ گواہ ہو جائیں، آپ کے حسن کا جادو مجھ پہ بھی چل گیا ہے، تو کریم آ تو گئے ہیں تو پھر محروم تو نہ کریں، کلمہ پڑھا کر غلاموں میں شامل فرماتے جائیں۔ زبانہ میٹھیاں، طبیعتاں نرم۔ ایک دوسرا، پہلی فضائل مصطفیٰ، دوسری خصائل مصطفیٰ، اور تیسرے شمائل مصطفیٰ۔ ایک آخری جملہ شمائل مصطفیٰ دا، اس تو وقت حضور دی نفاست کی ہوئے کہ 63 سالہ سرکار دے مقدس جسم تے مکھی نہیں بیٹھی۔ سرکار نے 63 سالہ دے وچ کدے اباسی نہیں لئی جمائی، 63 سالوں میں سرکار نے کبھی انگڑائی نہیں لی۔ پسینہ مصطفیٰ کو خوشبودار بھی بنایا گیا، جس میں مصطفیٰ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ لعاب دہن رسول میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے۔ تساں بولو تو باویں مڈھو نہ بولو، صحابہ کئی خوب پانی دے مٹھے کروائن سرکار دی مبارک تھوک دے نال۔ کثرت سے درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ۔